السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ جو الحمدللہ ہمارا سورۃ القمر تک پہنچ چکا ہے. سورۃ نجم ہم مکمل کر چکے ہیں. سورۃ القمر ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اقتربت الساعۃ کیا قریب آ گئی قیامت. وانشق القمر اور شق ہو گیا چاند. وانشق القمر اور شق ہو گیا چاند. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اچھا اس کی ایکسپلینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے گئے تھے. تشریف فرما تھے. کفار مکہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے آپ سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو. اچانک چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا جیسے کہ جلدن حدیث سے واضح ہوا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا نیچے آ گیا. آپ نے ان لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے فرمایا دیکھو گواہ رہنا. بخاری. نمبر 2 سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹا تھا. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے آپ سے کہا کہ کوئی نشانی دکھاؤ تو آپ نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھا دیا. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے آپ سے کہا کوئی نشانی دکھاؤ تو آپ نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھا دیا. آج سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اور انشقاق قمر کا باہمی تعلق یہ ہے کہ انشقاق قمر قرب قیامت کی ایک نشانی ہے جو واقعہ ہو چکی ہے. لہٰذا اسے بس اب قریب ہی سمجھو. جب کفار نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ لیا تو کہنے لگے یا تو چاند پر جادو کر دیا گیا ہے یا ہماری نظروں پر جو ہمیں ایسا نظر آنے لگا ہے. اس حیرانی میں ایک شخص نے کہا کہ اگر ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے تو آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لو. چنانچہ آس پاس کے لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی مگر یہ کافر اپنی ہر ڈرمی سے باز نہ آئے. وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں آیاتن کوئی بھی نشانی یُعْرِضُوا منہ موڑ جاتے ہیں. وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں سحر مستمر جادو ہے گزرنے والا جاری رہنے والا. یہ کافر خواہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یعنی پہلے انبیاء بھی ایسے جادو کے کرشمے دکھاتے رہے ہیں. ان کے جادو بھی چل بسا اور وہ خود بھی چل پڑے. اسی طرح یہ نبی اس کے کرشمے بھی عنقریب غائب ہو جائیں گے. وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا. وَاتَّبَعُوا اور پیروی کیا. اَهْوَاءَهُمْ اپنی خواہشات کی. وَكُلُّ ہر امر مستقر کام کا وقت مقرر ہے. انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اپنی خواہش کی پیروی کی جبکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. یعنی نبیوں اور ان کے معجزات سے انکار کرنے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں. یعنی ہر عمل کا کوئی نہ کوئی انجام یا نتیجہ ضرور نکلتا ہے اور اس وقت تمہارے اور اللہ کے درمیان جو کشمکش جاری ہے اس کا نتیجہ بھی نکل کے رہے گا. اور ایسا وقت لازمی آنے والا ہے جب تم پر واضح ہو جائے گا کہ نبی حق پر تھا اور جس بات پر تم اڑے ہوئے تھے وہ غلط تھی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس من الانباء خبروں میں سے ما فیہ جو اس میں مزدجر ڈانٹنا ہے کافی تنبیہ ہے. ان لوگوں کو پہلی قوموں کی خبریں مل چکی ہیں جن میں کافی تنبیہ ہے. حکمت بالغۃ حکمت پہنچنے والی ہے کامل. فما تو نہ تغنی النذر کام آئے ڈراوے. ان میں دانائی کی باتیں ہیں جو تمام حجت کو کافی ہیں لیکن یہ تنبیہات ان کے کسی کام نہ آئیں. یعنی قرآن میں اقوام سابقہ کی گزشت کو اس لیے بار بار دہرایا گیا ہے کہ لوگ ان اقوام کے انجام اور عذاب سے عبرت حاصل کریں اور ان واقعات کا ذکر ان کے لیے تعزیانہ کا کام دے جسے شرع اصطلاح میں تذکیریہ ایام اللہ کہا جاتا ہے. ان واقعات میں لوگوں کے لیے عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے مواد تو بہت ہے لیکن اگر کوئی شخص ادھر توجہ ہی نہ کرے تو تنبیہات اس کے کس کام آ سکتی ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تو منہ پھیر لو ان سے. یوم یدعو جس دن پکارے گا داعی پکارنے والا الی طرف شیئن ایک چیز کے نکر انجان
لہٰذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے. جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. یعنی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور ایسی ضدی انسانوں کی ہدایت کی لالچ میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے. یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب کو دیکھ نہ لیں. نکر کا ایک معنی ناگوار ہے جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا معنی انجانی اور اجنبی چیز ہے. یعنی جب وہ حساب کتاب کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ بات ان کے لیے بالکل انوکھی ہوگی جس کا انہیں خواب و خیال تک نہ تھا کہ اس طرح انہیں زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا پڑے گا. خشاں ان جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم، ان کی آنکھیں، یخرجون نکلیں گے من الاجداث قبروں سے، کأنہم گویا کہ وہ جراد منتشر ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی. تو یہ لوگ سہمی سہمی نگاہوں سے اپنی قبروں سے یوں نکل آئیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. قبروں سے مراد صرف وہ قبریں نہیں جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا. ان قبروں کے تو نام و نشان تک نہ باقی رہ جائیں گے، بلکہ یہاں قبروں سے مراد وہ مقام ہے جہاں کسی انسان کے جسم کے ذرات خاک میں ملے ہوئے ہوں گے. ان قبروں سے نکلنے کے بعد ان کی نگاہیں سہمی ہونے کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں. ایک قیامت کے ہولناک مناظر، دوسرے ان کی دنیا کی زندگی کی کرتوتیں. اسی سہمی ہوئی حالت میں وہ ٹڈی دل کی طرح اس طرف دوڑنا شروع کر دیں گے جس طرف سے انہیں پکارا جا رہا ہوگا. مہطعین، دوڑنے والے ہیں، الی الداعی، طرف پکارنے والے کے. یقول الکافرون، کہیں گے کافر، ھذا یوم عسر، یہ دن سخت ہے. وہ پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اس دن کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. قیامت کی ہولناکیاں اور دہشت ناک مناظر دیکھ کر انہیں یہی فکر لاحق ہوگی کہ دیکھیے آج ان پر کیا گزرتی ہے. کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، وقالوا، انہوں نے کہا، مجنون ہے، وازدجر، اور ڈانٹا گیا خوب. ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے، اور اسے جھڑک دیا گیا. سیدنا نوح اور ان کی قوم کا ذکر. وہ دیوانہ تو اس لیے کہتے تھے کہ آپ کی قوم کی اکثریت کے آبائی عقائد کے خلاف سے تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ اٹھ بھی کھڑے ہوتے تھے. آپ کو اور آپ کے چند ساتھیوں کا اس ساری قوم کے خلاف ہونا ہی ان کے نزدیک دیوانگی تھا. وہ لوگ بھی آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی دیتے، کبھی قتل کرنے کی، کبھی صرف اس بات پر ڈانٹ پلا دیتے کہ تم اس کام سے باز کیوں نہیں آ جاتے. فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب، بے شک میں مغلوب ہوں. فانتصر، پس بدلہ لے، انتقام لے. چنانچہ انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے بدلہ لے لے، اب تو ان سے بدلہ لے لے. سینکڑوں برس اپنی قوم پر مغز کھپانے اور ان کی طرف سے ایذائیں اور جھڑکیاں برداشت کرنے کے بعد آپ نے سخت دعا کی کہ جب کسی شخص کے مزید ایمان لانے سے اب قطعاً مایوس ہو گئے تھے، اور دعا یہ کی تھی کہ ہم پر جو ظلم و ستم یہ لوگ ڈھا چکے ہیں، ہماری مدد فرما کر ان سے بدلہ لے لے. ففتحنا، اور کھول دیے ہم نے، ابواب السماء، دروازے آسمان کے، بماء، ساتھ ایک پانی کے، منہمر، برسنے والا. تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے. وفجرنا، اور پھاڑ دیا ہم نے، الارض، زمین کو، عیوناً، چشموں میں، فالتقى الماء، پس مل گیا پانی، علی امر، ایک حکم پر، قد قدر، تحقیق جس کا اندازہ کیا گیا تھا، جو مقدر ہو چکا تھا. اور زمین کو پھاڑ کر ہم نے کئی چشمے بہا دیے، نیچے اور اوپر کا پانی ایک ایسے کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. طوفان نوح کا منظر. اوپر آسمان سے موسلا دھار متواتر و لگاتار بارش ہونے لگی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے. نیچے زمین سے پہلے تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا، پھر بے شمار چشمے پھوٹ پڑے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا
کہ سارے زمین چشمے ہی چشمے بن گئی ہے، جدھر دیکھو پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ یہ عمل متواتر 6 ماہ تک جاری رہا اور پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ چھوٹے موٹے پہاڑ تک پانی میں ڈوب گئے اور پانی اس سطح تک پہنچ گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے بچائے، آخرت کے، جہنم کے، دنیا کے ہر قسم کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وحملناہ، اور اٹھایا ہم نے اس کو، سوار کیا ہم نے، الذات الواحن، اوپر تختوں والی کے، وہ دسورن، اور میخوں والی کی، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ کشتی نوح اور قوم کا تمسخر۔ طوفان سے پیشتر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور لوہے کی کیلوں کی مدد سے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی تھی، جسے دیکھ کر آپ کے لوگ یوں مذاق اڑاتے، آپ کی قوم یوں مذاق اڑاتی تھی کہ ہم تو پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، تم اس جہاز کو چلاؤ گے کہاں؟ یہاں نہ تو نزدیک کوئی دریا ہے اور نہ سمندر۔ تجری، چل رہی تھی، بیاعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، جزان، بدلہ تھا، لمن، ان کے لیے، جو کانا کفر تھا، انکار کیا گیا، کفر کیا گیا۔ جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یہ بدلہ اس شخص کی خاطر دیا گیا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ طوفان میں کشتی کا منظر، جو پانی کی سطح بلند ہوتی جاتی تھی، یہ کشتی خود بخود اوپر اٹھتی جاتی تھی، حتیٰ کہ پہاڑ تک پانی میں غرق ہو گئی۔ اس وقت سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ ہم نے کس طرف کشتی کا رخ موڑنا ہے اور ہماری منزل کون سی ہے۔ وہ بھی اللہ کے سہارے اس کشتی میں جانے محفوظ کیے بیٹھے تھے، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہ تھا، اور نیچے سمندر کا پانی بن گیا تھا۔ اللہ ہی اس کشتی کی حفاظت اور نگرانی فرما رہا تھا، اور اس کے حکم سے یہ کشتی اپنا رخ بدل دیتی تھی۔ اس سے مراد نوح علیہ السلام ہے۔ اس شخص کی خاطر، یہ بدلہ اس شخص کی خاطر دیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ اس سے مراد نوح علیہ السلام ہے۔ اس کا ایک مطلب تو ترجمے سے واضح ہے کہ اگر کفر کا معنی کفران نعمت یا قدر ناشناسی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی ذات، ان کے درمیان اللہ کی ایک اور نعمت تھی جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا تھا، اور نبی کی ناقدر شناسی کی وجہ سے ہی ان پر عذاب آیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اس کو، آیات، ایک نشانی کے طور پر، فہل، تو کیا، من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کشتی نوح اس نشانی کے طور پر، یہ کشتی بالآخر جودی پہاڑ پر ٹک گئی، آسمان سے بارش بند ہو گئی، نیچے سے زمین نے پانی جذب کر لیا، کچھ ہواؤں اور سورج نے پانی خشک کر لیا، چنانچہ 40 دن بعد کشتی پر سوار لوگ اس قابل ہو گئے کہ کشتی سے اتر آئیں، مگر کشتی وہیں رہ گئی۔ اس سے جو کام لیا جانا منظور تھا وہ لیا جا چکا تھا۔ یہ مدت ہائے دراز تک وہیں پڑی رہی اور آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنی رہی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا، میری تنبیہات کیسی تھیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کی خوبیاں اور آسان زبان، یہ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کو آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ اس میں دی گئی مثالیں، تشبیہات، مناظر قدرت، دلائل اور انداز بیان سادہ اور عام فہم ہے، اس لیے کہ اس کے اولین مخاطب امی لوگ تھے، لکھے پڑھے عالم فاضل لوگ نہیں تھے۔ یہ کسی فلسفے یا منطق کی کتاب بھی نہیں جس کی عبارت پیچیدہ اور مغلق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، جس میں محض خیالی فلسفے نہیں ہیں، بلکہ ایسی ہدایت دی گئی ہے جس سے انسان کی عملی زندگی کا تعلق ہوتا ہے اور ہر شخص اسے سمجھ سکتا ہے۔ اس میں ایسی ہدایت دی گئی ہے جس سے انسان کی عملی زندگی کا تعلق ہوتا ہے اور ہر شخص اسے سمجھ سکتا ہے اور ہدایت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔
علاوہ ازیں شعر نہ ہونے کے باوجود اس میں موزونیت اور تاثیر شعر سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو حفظ کرنا آسان ہے اور ہر چھوٹا بڑا عربی اجمی اسے تھوڑی سی محنت سے حفظ کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کے حافظ ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں رہے ہیں۔ پھر اس کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ اس کے اولین مخاطب تو امی ہیں، لیکن خطاب کرنے والی وہ ہستی ہے جو سب سے بڑھ کر علیم و حکیم ہے، جس سے اس میں دو گنا خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک یہ کہ مبتدی اور منتہی دونوں اس کلام سے ایک جیسے مستفید ہوتے ہیں اور اپنی اپنی علمی سطح کے مطابق اس سے استفادہ اور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آسان انداز بیان اختیار کرنے کے باوجود اس کلام میں تعداد اسرار اور حکمتیں پوشیدہ ہیں جو بار بار پڑھنے اور غور کرنے سے منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لا تقضا جائبہ کہہ کر ان باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا، یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب ختم ہونے میں آ ہی نہیں سکتے۔ کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے فکیف، تو کس طرح کان عذابی تھا میرا عذاب و نذر اور ڈراوے میرے۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ انا ارسلناکا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحًا ایک ہوا کو، سرسرن تن تیز، فی یوم نحس، نحوست کے دن، مستمر مستقل، ہم نے ایک منحوس دن میں ان پر سناٹے کی آندھی چھوڑ دی جو مسلسل چلتی رہی۔ کیا کوئی دن بذات خود نحس یا سعد ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دن ماہ شوال کا آخری بدھ تھا، جس سے بعض اس مقام میں فی یوم نحس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ستھاقہ میں بھی یہ صراحت ہے کہ عذاب ان پر مسلسل 8 دن اور 7 راتیں رہا، یعنی بدھ سے عذاب شروع ہو کر اگلے بدھ تک رہا، اور اس لحاظ سے ہفتے کے سب ایام ہی نحس ہوئے اور سعد ایک بھی نہ رہا۔ ایک ہی دن ایک ہی قوم کے حق میں منحوس ہوتا ہے، وہی دن دوسری قوم کے حق میں سعد ہوتا ہے۔ مثلاً ایک دن سیدنا ہود علیہ السلام آپ کے پیروکاروں کے حق میں سعد تھا، جنہیں اللہ نے اس مصیبت سے بچا لیا تھا۔ تنزع الناس، اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو، کأنہم، گویا کہ وہ اعجاز النخل، تنے تھے کھجور کے، منقعر، جڑ سے کٹے ہوئے، جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے درخت کی جڑیں ہوں۔ قوم عاد اور اس کا انجام، یہ عذاب انتہائی تیز رفتار آندھی کی شکل میں تھا، اور یہ ہوا نہایت ٹھنڈی تھی جو ان کے گھروں میں گھس جاتی تھی، درختوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہی تھی، اور قوم کے قد و قامت، ڈیڑھ ڈول اور مضبوط اور طاقتور جسم والے لوگ بھی پاؤں سے اکھاڑ کر زمین پر پٹخ دیتی تھی، جس سے ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی کھجوروں کی جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت ہیں۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ۔ فکیف کان عذابی و نذر، پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِّرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت ماننے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تھا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، بشر منا، کیا ایک انسان ہے ہم میں سے، واحدہ ایک ہی، نتبعہ، ہم پیروی کریں اس کی، انا اذا، بے شک ہم تب، لفی ضلال، البتہ گمراہی میں ہوں گے، وسعور، اور جنون میں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی میں سے ایک اکیلے آدمی کی پیروی کرنے لگے، تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ القی الذکر، کیا ڈالا گیا، ذکر نصیحت، علیہ اس پر، من بیننا، ہمارے درمیان سے، بل ہوا کذاب، بلکہ وہ سخت جھوٹا ہے، اشر، شر اتارنے والا۔ کیا ہم میں سے یہی شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ وہ کذاب ہے، نعوذ باللہ، اور ڈھینگے مارنے والا ہے۔ قوم سمود کے سیدنا صالح کو جھٹلانے کی 3 وجوہ، یعنی قوم سمود نے 3 وجوہ کی بنا پر سیدنا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ ایک یہ کہ وہ ہمیں جیسا ایک انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے،
बाज़ारों में चलता फिरता है, कोई माफूक फितरत बात इसमें हम नहीं देखते। दूसरी ये कि वो अकेला है, इसके साथ ना कोई जत्था है, न फ़ौज है, न यारो मददगार है, न जाहो हशम है। फिर आखिर हम किस बिना पर इसकी अताअत कर सकते हैं? और हम इसकी अताअत करने लगें तो हम जैसा अहमक और पागल कौन होगा? और तीसरी वजह ये कि अगर अल्लाह को अपना कोई रसूल बनाना ही था तो कैसे यही शख्स पसंद आया था जिसके पास न माल और दौलत है, न जाहो हशम। फिर आखिर हम किस बिना पर इसकी अताअत कर सकते हैं? और आखिर हम इसकी अताअत करने लगें तो हम जैसे अहमक और पागल कौन होगा? बल्कि हम तो ये समझते हैं कि इसने अल्लाह की तसरी रिसालत का महज एक ढोंग रचा रखा है, नाउज़ बिल्लाह। और हकीकतन ये कोई बड़ा आदमी या लीडर बनना चाहता है। और ये बिल्कुल इस किस्म के एतराज़ात थे जो कुरैश मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर रहे